نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی
دیتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ثنا تو بعد آقا نامدار مدینہ تاجدار مدینہ سرور قلب وسیم حضور قبول شافع یوم النشور احمد بن طبا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ وآلہ زیابار بہربار قربان اندر حدیعہ کی صلاۃ والسلام دے نظرانے عرض کرنے تو بعد میں تھوڑے سامنے نماز اللہ شریف دارہ کتاب ہے کتاب قرآن مجید اور رشید اندروں کہتے پہ یہ نال تلاوت کرنا اشرف حاصل کیتے دعا کہ اللہ تعالیٰ سن سارے سن سبا کے تے عمل کے کتاب فرمائے اگر سارے سننے یا سنانے میں غلطی یا خطا دستکا ہو جائے تو رب کائنات اپنے سونے باپ علیہ السلام دے صدقے نال معاف فرمائے عزیزان گرامی و برادران اسلام آج ساڈا موضوع ہے علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو میرے دوست بزرگوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید قرآن رشید اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ اے سنے محبوب اساں بانو او کچھ بھی سکھا چھڑے جو کوئی تسے نہیں سو جانتے جو کوئی تسے نہیں سو جانتے وہ بھی بن سکھا چھڑے اور فرمایا وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یہ تواڈے تے آپ تواڈے رب دا بڑا بڑا فضل ہے بڑا بڑا فضل ہے تواڈے تے تو عزیزان گرامی رب کائنات نے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار عطا کیتا ہے کوئی بندہ اس کا اندازہ نہیں لا سکتا صرف انہوں نے بارگاہ کے اندر انہوں نے شامہ بیان کر کے اپنی اپنی حاضری لگوا سکتا ہے یہ ساڑھے بس ساڑھی کوشش ہے ہمت نہیں میں کہتا ساڑھی کوشش ہے کہ اسے سرکار کے بارگاہ کے اندر اپنی حاضری لگوا دیں تو اس آیت میں یہ نام دیتا ہے مختلف تفاصیر کے اندر کی بیان کیتا ہے کہ اس آیت تو مراد کیلی ہستی نے اور اس تو مراد کر کی ہے تفسیر خازن کے اندر بیان فرمایا قیل علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم فرمایا گیا کہ اے سنے مولا صلی اللہ علیہ وسلم دان علم غیب وچوں یہ عطا دیتا گیا جو کوئی تسی نہیں سو جان دے کہنے علم غیب کوئی نہیں علم غیب کوئی نہیں اللہ کی بات کے سن دے اللہ چاہے تے کسے نہیں دے سکتا بے شک اللہ کس نے محتاج نہیں اس بنا تو عزیزان گرامی اسے تفسیر آیت دیتا ہے تفسیر جلالین دے اندر رب کائنات کی فرماتا ہے اے من الاحکام الغیب کہ اس تو مراد علم غیب ہے اصلا اپنے سونے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب عطا کیتا ہے اور تفسیر ثابت کے اندر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اَيْ عِلْمَ الْغَيْبِ فرمایا کہ سونے تسی جو کچھ نہیں سو جان دے وہ بھی دونوں عطا کر دیتا ہے دونوں دست دیتا ہے یعنی کہ علم غیب اَيْ عِلْمُ الْغَيْبِ یعنی کہ علم غیب تو دوستو بزرگو رب کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا رب کائنات فرماتا ہے کہ اللہ پاک کسی نے اپنے علم غیب دیتے مسلط نہیں کردا آیت پڑھ کے نا دین تو دکھانا تو سارے لوگوں کو گویا نا لوگ کی بدران دیں گمراہ کر دیں
کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں کسی نو بھی اپنے علم غیب دے تے مسلط نہیں کردا. اگلی گل ایک دستے کہ اس تو اگے کی رب کائنات نے فرمایا. رب کائنات فرماتا ہے الا من ارتضى من الرسول مگر انہاں تو علاوہ جنہاں رسولاں نو پسند کر لوے جنہاں نو پسند کر لوے جنہاں نو چن لوے انہاں نو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں عطا بھی کر دینا وا علم غیب بھی دینا وا جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی انہاں نو میں دسنا وا. اے ساری گلاں جڑیاں نے اے باقی سارے رسولاں دے واسطے رب کائنات نے فرمایا کہ رسول رسولاں وچوں جنوں چن لوے اونوں دس دیندے اونوں علم غیب عطا کر دیندے. اے سارے رسولاں باقی رسولاں دی گل سارے رسول سارے نبی انہاں دا اپنا اپنا مقام ہے. بڑے مرتبے اللہ پاک نے انہاں نوں عطا فرمائے نے بڑے مقام عطا فرمائے نے بڑی عزت عطا فرمائے نے بڑی آمد بڑی شاناں عطا فرمائے نے. لیکن تیرے تے میرے اللہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات نے فرمایا کہ سونیا اے سارے میرے رسول نے میرے برگزیدہ نے میرے من پسندیدہ نے یہ میرے بندے نے. لیکن جڑا مقام دعا عطا کیتا ہے وہ کس نے عطا نہیں کیتا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی و برادران اسلام کس طرح سارے نبی رسول اللہ پاک دی رضا چاہتے ہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی چاہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. حضرت نوح علیہ السلام یہی عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ بھی یہی چاہتے ہیں وہ بھی عرض کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ بھی کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. حتیٰ کہ 1,24,000 قوم بے شمری اور رسل انہاں دی یہی رضا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا. جنوں انس بھی چاہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. زمین والے بھی چاہتے ہیں یہی عرضا کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. آسماناں والے بھی کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. لیکن جب تیرے میرے لجپالا کا علیہ الصلوۃ والسلام دی واری ہوندی ہے رب کائنات فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی کہ سارے نبی یہ چاہتے ہیں کہ مولا تو راضی ہو جا. لیکن وانا اطلب رضاک یا محمد. کہ سونے بابو علیہ الصلوۃ والسلام تہاڈا رب چاہتا کہ سونے تسی راضی ہو جا. سبحان اللہ. سارے نبی رسول چاہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. لیکن سارے دا رب چاہتا ہے کہ سونے تو راضی ہو جا. اس واسطے شہر مشرق سر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. اس واسطے رب کائنات نے فرمایا تیرے بارے رب کائنات فرماتے والا سوف یعطیک ربک فترضی. سبحان اللہ. کہ سن محبوب تہاڈا رب تانوں اتنا دے گا اتنا عطا فرماوے گا کہ تسی راضی ہو جاؤ گے. خدا چاہتا ہے رضا کہ سونے تسی جتنے تسی راضی ہو گے نا تو پھر عجیب جا کے جناب جلدے جا سکنا میں بندہ بھی کچھ نہیں جان دے.
رب نے جدوں فرماتا ہے کہ الا من ارتضى من الرسول جنہوں میں چن لواں جنہوں میں پسند کر لواں جڑے میرے پیارے بن جان انہوں میں جتنا چاہواں عطا کر دیں جتنا چاہواں عطا کر دیں تو میرے دوستوں بزرگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے درمیان کھلو گئے نے تے ساڈے درمیان کھلو کے کی فرماندے نے رب کائنات دے سونے محبوب ساڈے نال پال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مینوں اتنا عطا کیتا ہے اتنا عطا کیتا ہے او علم غیب عطا کیتا ہے کہ جو کچھ ہو چکے سی وہ بھی دس دیتا ہے اس تو لے کے شروع تو لے کے قیامت تک قیامت تو بعد جنت و جنتیاں دیتا کرونا تکن جہنم و جہنمیاں دیتا کرونا تکن ساریا خبریں اللہ کے رسول نے سن دیاں سارا کوئی دس دیتا ہے اس واسطے شاید جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے اور بے کائنات نے فرمایا جدو سورہ رحمان دے اندر الرحمن علم القرآن رب کائنات فرماتا ہے کہ سنیا رحمان نے دھن پورا قرآن عطا کیتا ہے پورا قرآن سکھا دیتا ہے اور قرآن آتا ہے میرے بچے تبیان لکل شیء قرآن کیا ہے تبیان لکل شیء کہ میرے وچ ہر چیز دا بیان ہے گل ہی مک جاندی جھگڑے ختم ہو جاتا ہے جب بندہ اس گل تے غور کر لے کہ رب کائنات نے سنے بابو الاسلام تو سلام جدوں قرآن سکھا چھڑے قرآن عطا کر دیتا ہے پیچھے رہ کی گیا ہے قرآن دا ہر شے میرے وچ جے قرآن وچ ہر شے ہے تے پھر سمجھدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بھی ہر شے موجود ہے بے شک اللہ دی تعالی ہن آپ غور کر تم انسان ہو کے کلمہ پڑھ کے میرا میں کچھ نہیں جان دے جنگل دے اندر حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد بارگاہ میں روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جنگل دے اندر ایک آجڑی بکریاں پہ چگاندے بکریاں چگاندہ پہ ایک بیڑیا ہوندا ہے بیڑیا دوروں لگا ہوندا ہے آگے او دے ریوڑ وچوں اجڑے وچوں ایک بکری چوک گئی دور چلا جاتا نس جاندے او پھر جڑا چروایا او جڑا آجڑی ہے او پیچھے پیچھے دوڑدا جاندا ہے او دے کول جا کے اپنی بکری واپس دے دیندا ہے کی کہندا ہے بیڑیا کو بکری واپس لے لیندا جب واپس لیندا ہے نا تو بیڑیا اونچی جی ٹپی تے کھلو کے نا تے گل کردا ہے انسان دی زبان وچ اللہ پاک کو زبان عطا کردا ہے او بیڑیا کیا ہے آدھے کہ او بندہ دیا بنیا میں اللہ پاک نے رزق دیتا ہے تو میرے کو کھولے اے اللہ پاک دا رزق نے میرے لگائی جدوں بیڑیا ایک گل کردا ہے او جڑا چروایا وہ حیران تے پریشان ہو جاتا ہے کہ انساناں دی طرح بیڑیا ہو کے گلاں کردا ہے
آدھا کہ تو نہیں کرنا کہ نہیں کرنا ہے میں تو میں بڑا اس گل تو حیران تے کو بھیڑیا آدھے اس گل تو میں تن وڈی گل نہ دساں حیران ہونے والی گل اس تو وڈی نہ دساں تے آدھا دس کیڑی گل نہیں وہ بھیڑیا جب مکے دے اندر کہ اللہ دا نبی آئے جڑا جو کچھ ہو گئے وہ بھی دس دے تے جو کچھ ہونا ہے وہ بھی دس دے غیر دیاں خبراں دیندا ہے تے وہ بندہ اور مزید پریشان ہوتا ہے اگلی گل بھی اودے وچ اودے واسطے تے کافی ہے لیکن دوسری گل جڑی ہے کیونکہ انہاں لوکاں واسطے یہ گل عجیب بھی ہوتی ہے حیران ہوتے جنہاں دے اندر ایمان نہیں ہوندا ایمان والا تے اکھے بن گیا دے کافر بھی آکے کہ تہاڈا نبی جڑے گل آکھدا ہے میں عرش و پار ہو گیا تے ایمان والا کیا دے واقعی گل سچی اکا بند کر گیا انے بابا جی فرماندے ہیں انے واہ ہیں انے واہ منو تے انے واہ کنا منیا سے بکرام سب تو پہلے اسلام دے عاشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان ہے کہ علم ہے تو بے ایمان کیا بے ایمان میرے یا کرنا کیونکہ وہ بھی بے ایمان ہے یہ چروایا اجے بے ایمان سے حضرت ایمان نہیں سے تو جب وہ ایک سنی وہ مکہ دے اندر جانتا ہے نبی علیہ السلام نے ملاقات کر دے ملاقات میں کر دے کہ سرکار دا چہرہ میں کے زیارت کر کے دے سونیا میں ایک گل سن کے آیا ہوں کیڑی گل سنی وہ آدھا کہ میں کہ بھیڑیے نے اے گل دسے کہ مکے وچ نبی آئے وہ جو کچھ ہو گیا وہ بھی دس دے جو کچھ ہوئے گا وہ بھی دس دے نبی علیہ السلام نے فرمایا وصدقہ اس سچی گل کیتی ہے ایک گل سچی ہے کہ میں سب کچھ جاننا سب کچھ جاننا جب اس نے پھر ایک گل سنی تو اس سے وہ کہتے نبی علیہ السلام نے کیا سنا نے کہا کی تھی سونے اپنا کلمہ پڑھا دیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اور میرے دوست بزرگوں یہ تو ایمان ہے نہیں کرنا نہیں وہ کوئی ایمان ہے کس طرح ایمان رکھنے نہیں حضرت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ڈیوٹی لا دیتے جب یہ مالے گا بدلتے جڑا مال پہ ہوتے خزانے جتے ڈیوٹی لا دیتے جاندی کہہ ابو ہریرہ تساں وہ دی راکھی کرتی تساں دے چوکیدار ہو آج دے چوکیدار طرح نے سن کہ تنخواہ پوری نہیں ہے ڈیوٹی سین کے کرنا نہیں اللہ آج دی طرح نہیں سن وہ پکے اچھے کام جو کچھ انہوں نے اگے حکم دسنا اللہ دے نبی دا اس حکم انہوں وہاں جان چلی جائے اور انتے عمل کر کے دکھا دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے سمرے دے اندر چکر بے کرتے نے راکھی پہ کرتے نے چور آ جاتے ہیں تے چور آ کے جنوں بندے وچ ہاتھ پاندے تو چوکیدار پھڑ لیندے او دے نہیں جانا تے چور جڑے پھر ہاتھ بندا ہے معافیاں منگدا ہے آدھے حاجت روا لاچار ضرورت مند غریب ہاتھ چھڑ دے کو نہیں آواں گا آپ نے درس کھاتا چھڑ دیتا چلا گیا صبح اٹھیا سرکار نے دینا سرور کرب سے نازور کنون شاہ یوم نشور احمد بن طبا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے جنوں حاضر ہوندے نے اجے کل تسلیم نہیں تے نبیوں دے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے کہ ابو ہریرہ رات والا چور کی آگ گئے عرض کہتے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے گلا کیے وہ سکیا میں لاچار ہوں میں مسکین غریب ہوں میں آج چھڑ دے کو نہیں آؤں گا تے سرکار نے فرمایا جھوٹ بولیا سے کل پھر آئے گا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں سرکار نے فرمایا جھوٹا ہے کل پھر آئے گا جنہوں تجھے رات آئیے تجھے رات جاندے پھر چورا جاندے پھر بڑھیا جاندے پھر مضبوط کر دینے آدھے میں چھڑنا نہیں دینا میں تو اپنے نبی کو لے کے جانے پھر تبنے کرتے ہیں مدہ کر دے آدھے کہ مدہ سے چھڑ دے اب کو نہیں آؤں گا پھر اس کی طرح چھڑ دیتا پھر سرکار دی بات جاتے اندر صبح حاضر ہوتے ہیں سرکاروں سے طرح فرماتے ہیں رات رات چور کی آگ کے گیا ہے عرض کیتے سونے ہے گل کی چیز ہے درس میں کر دیتے ہیں میں چھڑ دیتے ہیں سرکار فرمایا جھوٹ ہے جھوٹ بولے سے کل پھر آئے گا تریجی باری پھر ہمیں کہا جدوں ایک گل ہوئی کیونکہ انہوں کا ایمان ہے یا ہمارا ایمان سی ابو ہریرہ کا ایمان سی کہ جو کوئی سرکار دے فرمان دیتا ہے ہو جائے گا کیونکہ جھوٹا ہے سرکار سچے میں سرکار جو کچھ فرمائے وہ گل ہو کر رہے گی وہ گل پھر آئے گا پھر مزید ہم نے پہلے دیتا انہوں پہلے دیتا رات اندر پھر آ جاندے پھر آ کے ہر نگان گلے میں چل پاندے آپ پڑھ لیں دے فرماتے ہیں ہون تے نہیں چڑھنا وہ آدھے آج چھڑ دے آخری بار ہے آئندہ نہیں آؤں گا آج چھڑ دے تیرے نبی کا واسطہ جس نبی کا واسطہ دیتے ہوئے رب بھی مان دیتا ہے رب بھی مان دیتا ہے سنو نبی کا واسطہ دے دعا کریے تو جدوں گل آتی آج چھڑ دے کو نہیں آؤں گا لیکن ایک گل میری پلے بن ہے کہ دی گل پلے بن رہی ہے آگے جڑی آیت الکرسی ہے قرآن پاک دے اندر وہ آیت الکرسی پڑھ کے یہ اپنے سوال پڑھ دے کے بھوک کے سینجا میں چور نہیں آئے گا آیت الکرسی پڑھ کے بھوک کے سینجا میں چور نہیں آئے گا صبح سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ جنہوں حاضر ہوتے ہیں سرکار فرماتے ہیں ہاں ابو ہریرہ ہوں دس چور کی آگے آئے کی کہتا ہے عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کرنے کی دن میں چھڑ دیتے لیکن ایک کار دس گئے اس نے کار شخص یہ کہتا ہے کچھ سے پڑھ کے سارے گلے دیتے بھوک کے سہجہ میں چور نہیں آئے گا یا آپ نے فرمایا ہائی جھوٹا بن کر سچی کر گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شہر کی عدالت وطن برکت مجدد دین و ملت پیشوا سنت الشاہ امام محمد شاہ حافظ بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ ماندن سر عرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے آیا نہیں جو تیری نظر سے آیا نہیں سرکار جنہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دل چھپی نہیں کوئی دل نے چھپی بالکل اللہ پاک نے اتنا تاکید ہے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما
کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اس آیت کی ترجمہ ما ہوا علی الغیب بدانی، میرا نبی غیب دسنے وچ بخیل ہے نہیں بلکہ وہ دستے نہیں. اچھا جڑے آتے نا نبی غیب نہیں جانتے، وہ اس آیت کا ترجمہ اللہ پاک طرف منسوب کر دینا کہ اللہ پاک غیب دسنے میں بخیل ہے نہیں. یہ ادھر مطلب میں لاندے اسی نے چل یار جٹ انجی من لینے اللہ پاک غیب دسنے میں بخیل ہے نہیں. جے اللہ پاک غیب دسنے بخیل نہیں پھر نا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح میں سونے معبود علیہ السلام نے فرمایا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی کہ سونیا اسی کو اتنا عطا کریں گے، اتنا دیواں گے کہ تجھے راضی ہو جاؤ گے. اللہ پاک نے کیا اپنے محبوب کو نہیں دسیا ہوگا؟ اگر ماندی ہی گل کو نہ ماننا ہے یہ ایسا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے منسوب ہوتا ہے تو پھر بھی عقیدہ اہل سنت، پھر بھی عقیدہ اہل سنت. اللہ پاک سارے نبی علیہ السلام نے سچی پکی محبت کرنے کے خلاف فرمائے.